اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت گزشتہ تقریباً 30 سال سے چلے آ رہے تھے۔ وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ گھر میں خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کا خاص خیال رکھتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، ان کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نبوت کے اعلان کے بعد تنگ کرنا شروع کیا تو ابو طالب ان کا ساتھ ضرور دیتے تھے، مگر اس کے باوجود کفار مکہ باز نہیں آتے تھے اور انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر سازشیں شروع کر دی۔ اس وقت ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں حمایت اور پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ تھا، جس کی وجہ سے کفار بہت شیر تھے اور وہ ہر قسم کا فیصلہ کرنے پر کوئی تعمیل نہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے 10-11 سال بیت چکے تھے اور مکہ والوں نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے ظلم ڈھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ذریعے بھی ان کو ہر قسم کا دباؤ اور دھمکیاں دی جا چکی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ اس شمع اسلام کو اپنی اجتماعی کوششوں سے گل کیا جائے، لیکن اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے چند لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت کے بیج بو دیے تھے۔ اس کے باعث یثرب کے لوگ مکہ کی پہاڑیوں سے طلوع ہونے والے نور کو اپنی وادیوں میں سمیٹنے کے لیے متمنا دکھائی دینے لگے تھے۔ ادھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دورہ حیات تنگ کرنا شروع کیا۔ بعد ازاں ساری صورتحال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان ساتھیوں کو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب مختصر عرصہ میں ہی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد یثرب پہنچ چکی تھی اور مکہ میں بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تھے، تو اس وقت قریش مکہ نے مشترکہ طور پر ایک اجتماعی منصوبہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تاکہ قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر عائد نہ ہو کہ قصاص میں بھی کسی کو نقصان پہنچے۔ اس منصوبے کے تحت کفار نے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لے کر ایک جماعت تیار کر لی تھی، جس کا مقصد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا، تاکہ مکہ میں اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی آزادی سے پوجا کر سکیں اور ان کے آباء و اجداد کی بھی کوئی تحقیر نہ کرے۔ اس وقت تک مکہ کے تمام مسلمان تقریباً مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ گئے تھے۔ اسی دوران میں کفار قریش کی ایک 14 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ متعدد قبائل کے پھرتیلے نوجوانوں پر مشتمل ایک جماعت تیار کی جائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس طرح ان کے قتل کی ذمہ داری تمام قبائل میں بٹ جائے گی۔ تو اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا اور ایک رات کشانہ نبوت کو خاموشی کے ساتھ گھیرے میں لیا گیا۔ ایک طرف کفار مکہ کی مذموم جرت اور چالیں تھیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس ساری سازش سے باخبر رکھا تھا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری پہلے سے ہی کر لی تھی، مگر خفیہ طور پر جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20-22 سال تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ داروں میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں سے رہ گئے تھے۔
اس ہجرت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے کا شرف فطر کیا۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی بنے۔ ان کی ہم سفری جانساری کے حوالے سے بہت سعادت بن جاتی ہے۔ دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دوسرا اہم کام لیتے ہیں۔ اس اہم کام میں ان کی جان کا پورا خطرہ تھا۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے سلامت طور پر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ گھر سے باہر آتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر میری یہ حضری سب چادر لے کر سر سے پاؤں تک اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے پاس فلاں مانتے ہیں، یہ ساری مانتے واپس کر کے تم بھی روانہ ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ رات بھر کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر آرام کی نیند سو رہے تھے۔ گرد تمام رات مشرکین قریش کے دھوکے میں رہے کہ خود حضور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ میری یمنی چادر اوڑھ کر میرے بسترے پر سو جاؤ، اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی چلے کھڑے ہونا۔ عربوں کی خوبی میں یہ خوبی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل نہیں ہوتے، اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے پیاسے ضرور تھے لیکن اپنی امانتوں کا امین انہی کو سمجھتے تھے۔ ہزار عداوتوں کے باوجود دشمنوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد تھا کہ یہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا، مگر اس وقت کی ایسی حالت تھی کہ اس میں نیند نہیں آ سکے گی، کیونکہ کفار کے نوجوان ننگی تلواریں لے کر قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ جان سے زیادہ عزیز محبوب ان کو اکیلے چھوڑ کر جدا ہو رہا ہے، مگر ان مشکل حالات میں بھی تمیل ارشاد ضروری تھی اور اس بات پر یقین تھا کہ آرام کی نیند سو جائیں گے۔ وہ آرام سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ کفار ننگی تلواریں سنتے نبوت کے کاشانہ کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتظر کھڑے رہے۔ صبح ہوئی تو ان کو علم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جا چکے ہیں، مگر اس امر کی خبر نہیں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بستر پر سو رہے ہیں۔ کفار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں تو وہ اپنی غفلت پر بڑے نادم ہوئے۔ کفار نے غصے کی حالت میں علی رضی اللہ عنہ سے سرزنش کی اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا علم۔ اس پر محاصرین کو بہت غصہ آیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا بھی اور تھوڑی دیر کو لے جا کر اپنے حرم میں محبوس بھی رکھا۔ پھر ان کو جب ہوش آئی تو انہوں نے اصل مقصد کی طرف توجہ کی۔ کفار ظالم غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ان کا اصل مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس ہستی کا خاتمہ چاہتے تھے جو اسلام کا منبع تھے، اس ہستی کو قتل کرنا چاہتے تھے جس نے اپنے پاؤں یثرب میں جمانے شروع کیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی خیال کیا کہ جتنا وقت اس بچے کو مارنے پیٹنے اس سفسار پر صرف کرنا ہے وہی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ لگے رہیں اور دور نکل جائیں، وہ ہماری دسترس سے باہر ہو جائیں۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوئے، مگر اس میں بھی قطعی طور پر ناکام رہے، جس سے بڑے نادم ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک